کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس لاسانی جو ایک یعنی چنگاری تھی اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اور اسے ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ایک جماعت بنا دی انہوں نے، یہ متحدہ جو ہے مہاجر موومنٹ، لسانیت کی بنیاد پر. یہ مہاجر موومنٹ لسانیت کی بنیاد کے اوپر بنی تھی. یعنی یہ متحدہ تو اب بنی ہے نا. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ غریبوں کے حقوق کے لیے بنی ہے اور غریبوں کی آواز. نہیں، میری بات سنیں. اس وقت جب کی میں بات کروں اس وقت تو کراچی میں کون سا غربت کا مسئلہ چل رہا تھا. اس وقت تو معاملہ یہ تھا کہ یہ اردو سپیکنگ جو ہے جو مہاجر وہاں پہ ہیں انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ بنائی تھی. یا تو اس وقت پھر یہ غریب قومی موومنٹ بناتے، اس وقت انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ کیوں بنائی پہ؟ اب اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. ایکسپلائٹ کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کے جو لاسانی اور یعنی مذہبی معاملات ہوں اس میں لوگ بہت جلدی جو ہے وہ جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ وجہ سے بنے، اور ان کو پھر جو ہے جب انہوں نے کراچی کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا تو انہوں نے شروع دن سے اپنی بنیاد جو ہے وہ وائلنس کے اوپر رکھی. ان کا ہر محلے کا ایک سیکٹر انچارج ہے، وہ سیکٹر انچارج جو ہے وہ پورے اس علاقے سے بتا بھی لیتا ہے، اور وہاں پہ وہ پیڈ ان کے کارکن ہیں اور ٹرینڈ ہیں. اور اس کے بعد پھر جب ان کے خلاف فوجی ایکشن ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے فوجی افسروں کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مارا، ان کو جو ہے وہ ڈرل کیا، اور اس کے بعد وہ بوری بند لاشیں. یہ سارا قصہ جو ہے ان کا جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور اب تک جو ہے ان کی سیاست کی بنیاد جو ہے یا آمریت پہ ہے یا ان کی وائلنس پہ ہے. اچھا صاحب، اگر یہ لوگ شامل ہیں، مجھے صرف میں نہیں کہتا شامل ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب جو آپریشن ہوا ہے اس میں جو انٹیلیجنس نے جو ہے وہ لسٹ دی ہے، ISI ہے، IB ہے، MI ہے، تو کیا وہ ہمارے کہنے کے اوپر لسٹ نہیں؟ لیکن بات یہ ہے نا کہ اس میں انہوں نے اگر 39 آدمی پکڑے ہیں، 26 ان کے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ جس بنیاد کے اوپر لسانی بنیاد کے اوپر یہ لوگ متحد ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے یہ مافیا جو ہے وہ بطاخوری کا بنایا، وہیں پہ ایک اور جو ہے نا لسانی مسئلہ پیدا ہو گیا. اور وہ لسانی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ پختون جو ہیں ان کا بھی سائز اس قابل ہو گیا، وہ اب ان کو آگے سے رسپونڈ کر رہے ہیں. اب یہ پختون جو ہیں وہ بھی متحد ہیں اور وہ بھی آگے سے وائلنٹ ہو گئے ہیں، وہ ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں. اور اب یہ ان کی اور ان کی ایک دونوں لسانی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہیں، اور یہ آپس میں جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹارگٹ کر رہے ہیں. 92 سے 95 تک فوجی آپریشن وہاں پہ رہا، اور وہ اتنا فروٹفل نہ ہو. وہ لوگ ابھی پکڑے گئے جو وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے تھے، تو بہت سارے جو لوگ اس میں اس وقت گرفتار ہوئے. بعد میں پولیس کو یہ آپریشن دیا گیا اور پولیس نے اس کو 5-6 ماہ میں ان چیزوں کو کنٹرول کیا گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن جو لوگ پکڑے گئے اس وقت ٹارگٹ کلنگ کے الزام میں بہت زیادہ تعداد میں جیلوں میں گئے. ان کو بعد جب میاں صاحب آئے تو انہوں نے جو مفاہمت کی پالیسی اپنائی، جو MQM اگر وہ واقعی ٹارگٹ کلرز ان کے تھے تو میاں صاحب نے ان سب کو چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہ ہوا ان کی عام معافی ہوئی، وہ بس یہ چھوڑے گئے، اور اس کے بعد وہ پولیس افسران کو ایک ایک کر کے مارا گیا. یہ بات غلط ہے کہ میاں صاحب نے آ کے ان لوگوں کو چھوڑا. میاں صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ دیکھیں، آپ لسانی بنیادوں سے اوپر اٹھیں، آپ مہاجر سے جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ بنیں، پورے ملک میں سیاست کریں، کراچی میں سیاست کریں، اور جو لوگ وائلیشن میں ملوث ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں جن کے متعلق، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارے لوگوں کو یعنی وائلنس کی بنیاد کے اوپر بے گناہ لوگوں کو بھی انوالو کیا گیا. ان کا جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں ان کے اوپر مقدمات جو ہے وہ قائم رہیں گے، وہ عدالت میں اپنے آپ کو فیس کریں. اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ اب جو NRO بنا تو 4000 کیس جو NRO کے ذریعے سے واپس ہوا ہے، وہ اگر ختم ہو گیا تھا یا میاں نواز شریف نے ختم کر دیا تو پھر یہ 4000 کیس کون سا تھا؟ انہوں نے کیس ختم نہیں کیے تھے، بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ 97 کے بعد جب وہاں پہ حافظ کہہ رہا ہوں حکیم سعید کا معاملہ ہوا تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے جس قسم کے سٹیپس لیے تھے وہاں پہ کراچی کو وائلنس سے اور ان گنڈا عناصر سے پاک کرنے کے لیے، اس کی تو مثال نہیں مل سکتی. اچھا عمران صاحب، مجھے پھر یہاں یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نئے گورنر لطیف کھوسہ صاحب اس وقت بڑی مفاہمت کی بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ گئے 9-0. آپ کا خیال یہ ہے، اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ MQM جو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے، جو آپ کی بات مجھے سمجھ آئی، لیکن وہاں جا کے وہ پھر MQM کو دعوت دے کے آئے کہ آپ پنجاب میں ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، پھر آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں جو لطیف کھوسہ صاحب جا کے وہاں ان کو دعوت دے کے آئے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر MQM ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے یا رہی ہے، اگر MQM لسانی بنیادوں کے اوپر بنی ہے، اگر MQM جب وہ بطاخوری کر رہی ہے، لیکن یہ تو میں نہیں کہتا کہ وہ بطاخوری سے باز نہیں آ سکتے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ لسانی بنیادوں سے اٹھ کے اوپر سیاست نہیں کر سکتے.
یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنی وائلنس کو چھوڑ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہو سکتے. ہماری تو خود اپنی یہ خواہش ہے کہ یہ ان چیزوں کو چھوڑے اور ان چیزوں کو چھوڑ کے یہ صحیح ایک سیاسی جماعت کے روپ پہ کام کرنا شروع کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے الطاف حسین, اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ابھی کل یہ کہہ رہا تھا کہ جی پنجاب میں مارشل لا لگا. ہاں ان کا میں بلکہ بیان بھی آپ کو, انہوں نے کہا جی پنجاب میں مارشل لا لگا کر جرائم کا خاتمہ کیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ اور فوج انقلاب کا ساتھ دے, ایسا کیا تو عوام دعائیں دیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی وہ کیا تھی, تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں, آپ اسے کیسے دکھتے ہیں؟ ضرورت پڑی تو فوجی وردی پہن کر ملک میں آ جاؤں گا. آپ دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے سب کہ آج ایک اتنی لانگ پولیٹیکل ڈیموکریٹک سٹرگل کے بعد آج اگر کوئی آدمی پاکستان میں یہ بات کرتا ہے کہ جی مارشل لا لگایا جائے, اور اگر مارشل لا نہ لگا تو میں خود وردی پہن کے آ جاؤں گا. اب ایک 50 سال کا آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں وردی پہن کے آ جاؤں گا, وہ کیسے وردی پہنے گا؟ کیا وہ دوبارہ کمیشن لے گا فوج میں, یا وہ باہر کی کسی فوج میں جو ہے وہ بھرتی ہو کے تو وہاں سے آگے ملک کو فتح کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب جو ہے ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ان کی آپ تقاریر دیکھیں, ان کی اکثر تقاریر میں وہ جس طرح کی ہیکیں لگاتے ہیں اور جس طرح کی وہ تقریر کرتے ہیں, کبھی بیچ میں رونا شروع کر دیتے ہیں, کبھی بیچ میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ذہنی توازن ہے وہ درست نہیں ہے, اور ایم کیو ایم کو چاہیے کہ ان کا جو ہے وہ سائیکی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ان کی کروائے. اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کے بعد اب مجھے وہ بڑے ہر دل عزیز ہیں, لیکن مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو آدمی آج پاکستان میں یہ بات کرتا ہے کہ مارشل لا لگنا چاہیے, یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں وردی پہن کے آ جاؤں گا, اس کو ضرور اس کی جو ذہنی صحت جو ہے ان کا موقف جو ہے وہ کہتے ہیں جی 109% جو ہے جرائم یہاں بڑھ گئے ہیں, اغوا یہاں پہ ہو رہے ہیں, عورتوں کے ساتھ ریپ کے واقعات یہاں پر ہیں. تو کیا یہ اندرون سندھ نہیں ہو رہا اور یہاں پہ وہ جو تعداد بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے, سرحد میں نہیں ہو رہا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں, باقی صوبوں میں آج بھی کہتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے, دہشت گردی کے واقعات تو یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں, یہاں پہ بھی ہو رہا ہے, باقی سب جگہ پہ ہو رہے ہیں. جو پنجاب میں جو صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی یا ایون دہشت گردی کی, وہ باقی صوبوں سے اگر بہتر نہیں ہے تو کم سے کم ورش نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ اگر ہو بھی تو کیا مارشل اللہ اس کا حل ہے؟ یہ تو سارا کچھ جو جتنی دہشت, یہ تو ہے ہی مارشل اللہ کی وجہ سے. یعنی یہ جو صورتحال جس کو ہم پہنچے یہ تو مارشل اللہ کی وجہ سے. تو ایک آدمی کہتا ہے کہ جی دوبارہ مارشل اللہ. چھوٹا سا بریک اور ناظرین وقت ہے پھر ایک چھوٹے سے بریک کا. رانا صاحب کا کہنا ہے کہ اگر پنجاب میں جرائم کی جو صورتحال ہے اگر خراب بھی ہو تو مارشل اللہ لگانا اور اس کے ذریعے اس کا حل نکالنا یہ درست نہیں ہے, یہ سوچ درست نہیں ہے. ان سے مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد.